نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی سب سے ڈیفیکلٹ آیت وہ کون سی ہے؟ جی تو آپ صحیح سمجھے، یہ جو ہے یہ آخری آیت ہے۔ جب بھی آپ کو ہیوی لیٹرز پڑھنے کو ملتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی ادائیگی میں آپ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو وہ ہیوی لیٹر ہے، اور دوسرا یہ کہ کنفیوز آپ زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی کہیں ضاد پڑھا جاتا ہے، کہیں ضاد پڑھا جاتا ہے، اور اب اس کو ساتھ تشدید بھی ہے اور مد بھی ساتھ آ جاتی ہے، تو یہ اس طرح کے حرف جو ہیں آپ لوگوں کو پڑھنے میں ڈیفیکلٹ لگتے ہیں۔ لیکن یہ پڑھنا آسان تب ہوتے ہیں جب آپ قواعد کو بھی سمجھتے ہیں اور مخرج کو بھی، پھر بس آپ کو پریکٹس کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ عجم زبان میں ہے یا پھر عربی میں ہے، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے احادیث بھی اس میں ہیں کہ آپ کو قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجہ پر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باقی مسائل تو چلتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ضاد جو ہے، ضاد کا مخرج کیا ہے، ضاد کب اور کیسے۔ حافہ لسان، حافہ لسان وسط زبان کا کنارہ ہے، وسط زبان کا وہ حصہ جو داڑھ جس کا نام طاحن ہے لگے۔ حافہ لسان جب طاحن سے لگے، لیکن وہ بھی اوپر، زبان کا وسط حصہ جو سینٹر کا حصہ ہے، حافہ لسان جسے کہتے ہیں، جو زبان کا سینٹر والا حصہ ہے وہ اوپر والے طواحن سے لگے تو تب ضاد ادا ہوتی ہے۔ یہ سب سے ڈیفیکلٹ حرف ہے جس کو ادا کرنا مشکل ہے، لیکن پریکٹس سے سب ممکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 غیر المغ۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے مغ، یہ جو مغ آپ پڑھتے ہیں نا، مغ جھٹکا دے کے، یہ پڑھنا غلط ہے۔ ساکن حرف جو ہے صرف 5 ہیں جس پہ ہمیں جھٹکا دے کر ہمیں حروف قلقلہ کو ہی جھٹکا دینا ہوتا ہے۔ یہاں پر ساکن کا مطلب آپ سائلنٹ کریں گے، سائلنٹ ہو جائے گی مغ، دوبی غیر المغضوب علیہم، عین مڈل تھروٹ سے علیہم۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب بھی آپ مد لازم کو پڑھیں گے تو آپ کو 5 سے 6 ہے۔ آپ جب لام کو ادا کریں گے نا، لام کو، تو آپ کو زبان وہاں پر ضاد کو پڑھتے ہوئے ہی زبان لا کر وہاں رکھنی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے اور آپ اس کو لا رہے ہیں، تو لاتے لاتے زبان کو آپ کو لام پہ رکھنا ہے، لام کو بھی 2 بار ادا کرنا ہے اور سختی اور جماؤ بھی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ وَلَضَّالِّينَ۔ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن پاک میں غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق دے، مجھ سمیت۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔